بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 263 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 65، 66، 67 اور 68، 65 to 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التورات، حالانکہ نہیں نازل کی گئی ہے تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعد، مگر اس کے بعد، افلا تعقلون، پھر کیا نہیں رکھتے تم عقل، ہاں انتم ہؤلائی، سنو تم وہی لوگ تو ہو، حاججتم کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما اس بات میں، لکم بھی جس کا تمہیں علم کچھ علم تھا، فلیما تو اب کیوں تحاجونا تم جھگڑتے ہو، فیما اس چیز کی بابت، لیس لکم بھی علم کہ نہیں ہے تمہیں اس چیز کا علم، کوئی بھی علم، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہی، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم، یہودیوں ولا نصرانیہ، نہ یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن اور لیکن تھے وہ حنیفہ، حق کے پرستار، مسلمہ مسلمان، وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین، مشرکین میں سے، ان اول الناس بے شک قریب تر تمام لوگوں میں سے، ابراہیم ابراہیم کے، للذین البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوہ ان کا اتباع کیا، وہذا اور یہ النبی نبی، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ، ولی المؤمنین دوست ہے مومنوں کا۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے، جن کا تمہیں کچھ نہ علم تھا، کچھ نہ کچھ علم تھا، جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے، بالکل سیدھے سیدھے، اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں بھی، اور وہ لوگ بھی جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کار ساز ہے۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی۔ دوسری بات، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ تیسری بات، دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے۔
چوتھی بات، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ پانچویں بات، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ چھٹی بات، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ ساتویں بات، شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہ ہوئے۔ آٹھویں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ نویں بات، نیز یہ نبی آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر۔ دسویں بات، اللہ مومنوں کا کار ساز ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو ڈانٹ پلائی ہے کہ تم حضرت ابراہیم کے یہودی یا نصرانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور حجت بازی کر رہے ہو، اس معاملے میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، جبکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، یہ نصرانی، اور یہ نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے۔ ان نامعقول بے وقوفوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ تورات کا نزول ہوا تھا اور نہ انجیل اتری تھی۔ جب تورات اور انجیل ہی نہیں تھی تو پھر یہ یہود و نصارہ کا تصور کہاں سے آیا؟ اس کا واضح مطلب یہ کہ تورات سے متعلقہ یہودیت بھی اس زمانے میں نہیں تھی حضرت ابراہیم کے، اور انجیل سے متعلقہ نصرانیت بھی نہیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ دونوں مذاہب تھے ہی نہیں تو پھر حضرت ابراہیم کے یہودی یا نصرانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بتلانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اس قدر بے عقلی کی باتیں کر کے تم خود اپنی ہی عقل کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اگر تم دین کے ان امور کے بارے میں بحث کرتے جو تمہارے پاس ہیں تو ظاہر ہے اس بات کو عقل تسلیم کرتی۔ مثلا تورات و انجیل اور اس سے متعلق اس کے بارے میں تم کو تھوڑا بہت علم ہے، اس بارے میں اگر تم بحث کرتے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہ ہوتی۔ تم تو ایسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس کا تم کو سرے سے کوئی کسی بھی قسم کا قطعاً کوئی علم نہیں، نہ تم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، نہ تم ان کے زمانے میں تھے، پھر کیوں تم اس بارے میں بحث و مباحثہ اور حجت بازی کر رہے ہو؟ یہ بات یاد رکھو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہی سب حقیقتوں کو جانتا ہے، باخبر ہے وہ، تم کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم کے یہودی یا نصرانی ہونے کے بارے میں جو دعویٰ اور بحث اور مباحثہ کر رہے ہو، حقیقت سن لو کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ فیصلہ کن حقیقت یہ ہے کہ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بالکل سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم نے تو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا پہلو اختیار کیا، مگر ہمارے خلیل ابراہیم کی تو شان یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شرک کو اختیار نہیں کیا۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ تم جو یہ بے بنیاد دعویٰ کر رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، اور اس دعوے کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرنے کی پیروی کی، منسوب کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں ہو، یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی بھی ہیں یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ بھی جو پیغمبر پر ایمان لائیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا کار ساز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھنے والے سارے لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانے میں تھے اور وہ ان کی اتباع کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو آپ سے زیادہ قریب ہیں، یعنی انصار و مہاجرین وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔